کسی کو اللہ پر اعتراض نہیں. ہر دھرمی و کافر، ہر سیاہ و سفید، ہر یہودی نصارا، دنیا کے جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں سکتا. اللہ اکبر، جو موت کا فرشتہ، اللہ اکبر، جو ہمارے گھروں میں آ کے 70 مرتبہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ملک الموت سے کسی نے پوچھا، اے ملک الموت، آپ جو ہے کس طرح بندوبست کرتے ہیں کہ آپ کے ایک دن میں اللہ اکبر ہر گھر میں جاتا ہوں 70,000 مرتبہ دیکھتا ہوں کہ کس کا وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایک موت کا فرشتہ جس کو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور ہمارے موت کے دنوں کو گنتا ہے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہم کسی کے لیے سازش کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کسی کو اللہ اکبر تباہ کاریوں کے اندر مبتلا کرنے کی جو ہے پلاننگ تیار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے، اتنی حیرت کی بات ہے کہ موت کا فرشتہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے لیکن اس کو موت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ موت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، لیکن موت سے بہترین موت ہے وہ ایمان پر موت ہے. کہیے سبحان اللہ. ایمان پر موت ایسی موت ہے کہ وہ زندگی سے بھی افضل ہے، وہ زندگی سے بھی افضل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرے تو کافر ہو کر نہ مرے. اللہ اکبر. میرے رسول نے ارشاد فرمایا نمبر 1 نمازوں کا سستی کرتا ہے. نماز کی سستی کا مطلب یہ کہ فجر پڑھا ظہر نہیں آیا، عصر پڑھا مغرب نہیں آیا، اور دوسرا وہ جو شراب کا عادی ہے، تیسرا وہ کہ اللہ اکبر جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ اکبر پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنے کے ذرائع بنتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسے پر اگر گفتگو کیا جائے تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن میں شراب کے حوالے سے کہہ دینا چاہوں گا کہ یہ کتنی منحوس ہے کہ جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے. شراب جس کو کوئی بھی مذہب پسند نہیں کرتا، شراب وہ ایسی بدترین چیز ہے کہ جس کو پینے کے بعد بہت سارے اور گناہ کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. شراب بدترین عمل ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ شراب کا ایک قطرہ اسی طرح ناپاک نجس ہے جس طرح پیشاب کا قطرہ ناپاک ہے. جس طرح ایک گرم کے پانی کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ہوئی گرم کے پانی کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. وہ شراب جس کے پینے کے بعد انسان کے اندر شہوت طاری ہوتی ہے، وہ شراب بڑی عمل جس کو پینے کے بعد انسان آزادی کے راستے میں چلا جاتا ہے، وہ شراب بڑی عمل جس کو اللہ اکبر پینے کے بعد لوگ گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے. اسلام نے شراب کی کس طرح مذمت کی ہے. آج لوگ شراب کی مذمت میں ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن اسلام نے 14,500 سال پہلے شراب کی ایسی مذمت فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ یا سور کی طرح ہوگا یا بندر کی طرح ہوگا، اور اسی حال میں وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آئے گا. اللہ اکبر. اس کو پیاس اتنی مسلط کی جائے گی کہ وہ پانی چلائے گا، لیکن جب وہ پانی کا نعرہ لگائے گا تو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا فرشتوں راز اس کو دیکھے وہ منہ کے قریب کرے گا، اس کے گالوں کا گوشت، اس کے جو ہے منہ کے گوشت، اس کے آنکھ کے گردے بہ کے گرتے چلے جائیں گے. وہ کہے گا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ کہے گے فرشتے کیا تم نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا؟ مسلمانوں یہ شراب بہت بڑی عمل ہے، لیکن آج شراب کے ساتھ ساتھ افیون، گانجا، چرس، افیون اور کیسے ناپاک چیزوں کو آج کے نوجوان اپنے نیچے اتار رہے ہیں. مسلمانوں یہ سب بھی چیزیں حرام ہیں، یہ سب بھی چیزیں جو ہے بہت تباہ کاریاں ہیں. اس لیے ان سب چیزوں سے بچو، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دوبارہ کش کرو. اس لیے کہ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جن چیزوں کو کھانے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان چیزوں کو حرام
जो शराब का आदि, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि डर है कि कहीं मरे तो काफिर होकर मरे। अब वो थोड़ा सोचिए कि उस वक्त तक वो बिस्तर में नहीं जाते जब तक कि शराब की बोतलें अपने मुंह में न डाल लें। बताइए तो अल्लाह के बारगाह में क्या दिखाएंगे? अर्ज करने का मकसद है मुसलमानों कि ईमान पे मौत की फिक्र करो। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो बेड पे लेटे अल्लाह अकबर हम कह नहीं सकते, बस एक तकमीर और एक अच्छा ख्याल रख सकते हैं कि अच्छा इसका खात्मा ईमान पर फरमाया है, लेकिन कोई नहीं कह सकता। इसलिए दुनिया में जब तक रहे बस दुआ करें कि अल्लाह हमें इस्लामी जिंदगी दे और ईमानी मौत अता फरमाए। ईमान वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल आशिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जान के आलम में थे, जान निकलने वाली थी। बीवी जो है सराने बैठी हुई रो रही थी। हज़रत बिलाल जान के आलम में लेटे हुए थे, बीवी सर के पास बैठी हुई रो रही थी। हज़रत बिलाल कहते हैं वजह क्या है, सबब क्या है रोने का? बीवी कहती है मेरे सरदार करीब देखती हूं कि आप बहुत जल्दी जो है हमारे दरमियान से उछल हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी हमारे दरमियान से जो है पर्दा कर जाएंगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि हज़रत बिलाल ने कहा ऐ शरीक हयात, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि खुशियां मनाने का है। इसलिए कि इस मुस्तफा से इतना दिल जुड़ा रहा, जब मैं करूंगा तो उस मुस्तफा का दीदार होगा, सिद्दीक की उम्मत नसीब होगी और फारूक की सोहबत नसीब होगी। इसलिए कहने का मकसद और मंशा ये है कि मुसलमानों जब तक आप दुनिया में रहे ऐसे काम ना करें जो आपके ईमान पर खात्मा होने में तरद्दुद की वजह बन जाए। आप ऐसे अमल ना करें कि क्या पर जो आपके खात्मे ईमान पर खात्मा होने पर बात बन जाए। अल्लाह के बारगाह में हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ऐसे दो काम है और हमें वो जिंदगी अता फरमाए जो जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने दिया है, और हमें ईमान की मौत अता फरमाए। और ईमान जिसका मौत हो गया मुसलमानों, अल्लाह रसूल के बारगाह में उसकी उम्मीद है बल्कि यकीन है कि अल्लाह उसे बख्श देगा, क्योंकि ईमान पर जिसका खात्मा हुआ अल्लाह रसूल के बारगाह में उसका मर्तबा और उसका जो है बुलंद हो जाया करते हैं।